بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بازی موجب لعنت۔ عن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور الیہ۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے، یعنی غیر محرم کو جان بوجھ کر دیکھنا، یا پھر وہ عورت خود ہی اس انداز سے کسی کے سامنے پیش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ بعض عورتیں خاص اس وجہ سے اپنا یعنی کہ حسن و جمال یا زیب و زیبائش کرتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور میری حسن و جمال کی تعریف کریں، ایسی عورت پر لعنت۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو اسی مقصد کے لیے دیکھتا ہے یا راستے میں جاتا ہے، کہیں جا کر بیٹھتا ہے تاکہ کسی عورت کو دیکھے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا، یعنی یہ کہ اگر اچانک کسی نامحرم عورت پر یا کسی کے ستر پر نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ادھر سے نگاہ پھیر لوں۔ اچانک پڑ گئی تو معافی ہے، جیسے اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، اے علی، اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو، تمہارے لیے پہلی نظر جو بلا ارادہ اور اچانک پڑ گئی وہ تو جائز ہے، یعنی اس پر مواخذہ اور گناہ نہ ہوگا، اور دوسری جائز نہیں۔ اچانک نظر پڑ گئی، فوراً نظر اپنی ہٹا لے تو اس پر گناہ نہیں ملے گا، اور اگر اب دوبارہ دیکھے گا تو اس پر کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی دفعہ نظر پڑ جائے، پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی وہ لذت و حلاوت محسوس کرے، یعنی کہ اس کو اس پر اجر ملے گا، اور اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس میں وہ مٹھاس اور جس میں جو ہے وہ فائدہ محسوس کرے گا۔ یعنی اس صورت میں کہ اگر نظر پڑ جائے کسی حسن و جمال عورت پر، اب وہ دوبارہ نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس کو اس کی زندگی میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور ایسی عبادت کہ جس میں اس کو لذت حلاوت محسوس ہو، یعنی کہ وہ یہ چاہے گا کہ میں اور کروں، یہ عبادت میں اور کروں، یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل یہ چاہے گا کہ میں نفل بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، اشراق بھی پڑھوں، اس کو جو ہے عبادت میں حلاوت نصیب ہوگی۔ تو یہ بہت جو ہے اکثر ہم لوگ اس پہ جو ہے خیال نہیں کرتے، تو غیر محرم پر نظر اپنی جو ہے نگاہ نیچے رکھیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے ایمان والوں سے اپنی نگاہ نیچے رکھیں۔ کوشش یہی ہو کہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے، فوراً اپنی نظر کو
ہٹا لے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ دیکھے گا تو پھر جیسے آپ نے پہلی روایت سنی کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔